خان عبدالغفار خان عرف بادشاہ خان، جن کا تعلق پختونوں کے محمد زئی قبیلے سے ہے، وہ چارسدہ کے نوائی گاؤں اتمزئی میں 1890 کو بیرام خان کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد علاقے کے بڑے ذمہ دار اور خان تھے۔ خان عبدالغفار خان کی 5 اولادیں تھیں، جن میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام عبدالعلی خان، دوسرے بیٹے کا نام عبدالغنی خان، جبکہ تیسرے بیٹے کا نام عبدالولی خان تھا، جو کہ بعد میں ان کے سیاسی جانشین بھی بنے۔ بادشاہ خان نے اپنی ابتدائی تعلیم ایڈون مشن ہائی اسکول پشاور سے حاصل کی۔ بعد میں ان کے والد نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھیجنا چاہا، لیکن والدہ نے اجازت نہ دی۔ وہ انگریزوں کی فوج میں بھی بھرتی ہوئے، لیکن انگریزوں کے پختونوں کے خلاف مظالم اور ہندوستان پر زیادتیوں کے باعث جلد ہی فوج چھوڑ دی۔ خان عبدالغفار خان نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز 1919 میں ریول ایکٹ کی تحریک کے ذریعے کیا۔ ریول ایکٹ کی تحریک چلانے کی وجہ سے انگریز سرکار نے انہیں 6 ماہ کی قید سنائی، جو بادشاہ خان کی زندگی کی پہلی سزا تھی۔ 1920 میں بادشاہ خان نے تحریک ہجرت میں شمولیت اختیار کی اور افغانستان منتقل ہو گئے، لیکن جلد ہی یہ تحریک دم توڑ گئی اور بادشاہ خان واپس اپنے آبائی گاؤں اتمزئی آ گئے۔ سن 1921 میں بادشاہ خان نے اپنے گاؤں میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ عام پختونوں کے نزدیک یہ دینی درسگاہ تھی، جبکہ انگریز سرکار کے نزدیک یہ باغیوں کی نرسری تھی، جہاں قوم پرستی کا زہر نئی نسل کی رگوں میں اتارا جاتا تھا۔ اس وقت کے انگریز کمشنر نے بادشاہ خان کو بلایا اور انہیں یہ مدرسہ بند کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے مدرسہ بند کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ سن 1921 میں تحریک خلافت شروع ہوئی تو صوبہ سرحد سے بادشاہ خان نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس پر انگریز سرکار نے انہیں 3 سال تک قید کر دیا۔ سن 1924 میں بادشاہ خان رہا ہوئے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس صوبے میں کوئی بھی سیاسی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، لہذا انہوں نے انجمن اصلاح اخوان ایک اصلاحی تحریک کی داغ بیل ڈالی، جس کا مقصد پشتون مسلمانوں کی اصلاح اور معاشرے میں غلط رسومات کا خاتمہ تھا۔ سن 1926 میں انہوں نے کارکنوں کے ہمراہ کلکتہ کا دورہ کیا اور کانگریس کے اجلاس میں شرکت کی۔ سن 1929 میں جب لاہور میں آل انڈیا کانگریس کا اجلاس ہوا تو بادشاہ خان نے اس میں بھی شرکت کی۔ سن 1930 میں بادشاہ خان نے خدائی خدمتگار تحریک کا آغاز کیا۔ اسی سال گاندھی نے ہندوستان میں سندھ گرا تحریک کا آغاز کیا تو بادشاہ خان نے ہزاروں کارکنوں کے ہمراہ نمک کا قانون توڑ کر اس میں حصہ لیا۔ 23 اپریل سن 1930 کو خدائی خدمتگاروں نے پشاور میں جلوس نکالا۔ جلوس کے شرکاء جب قصہ خوانی بازار پہنچی تو انگریز سرکار نے نैتک کارکنوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ انگریز سپاہی 4 گھنٹے تک گولیاں برساتے رہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ انگریز سرکار نے صرف 57 مقتولوں کے نام ظاہر کیے، 38 لاشوں کو نامعلوم قرار دے کر دفنا بھی دیا گیا، 550 زخمی ہو کر ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔ پختون بدلہ لینا چاہتے تھے، اسلحہ بھی وافر مقدار میں تھا، افرادی قوت بھی اور حالات بھی بادشاہ خان کے حق میں تھے، لیکن اس کڑوے سچ میں بھی انہوں نے تشدد کا سہارا نہ لیا اور عدم تشدد کی راہ پر گامزن رہے۔ اپریل سن 1930 کو انگریز سرکار نے بادشاہ خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بادشاہ خان نے قصہ خوانی بازار میں انگریز سرکار کے ڈھائے گئے مظالم کے خلاف ہندوستان بھر کی مسلم جماعتوں اور تنظیموں سے حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کے ذریعے وفود بھیجے، لیکن سوائے گاندھی کے انہیں کسی مسلم جماعت کی طرف سے پذیرائی نہ مل سکی۔ شاید یہی ایک ٹریک پوائنٹ تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدائی خدمتگار تحریک بجائے مسلم لیگ کے کانگریس کے قریب ہو گئی۔ 11 مئی 1930 کو ہندوستان میں سول نافرمانی تحریک شروع ہوئی تو صوبہ سرحد سے بادشاہ خان کے پیروکاروں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انگریز سرکار نے اپنی روایات برقرار رکھی اور پرامن کارکنان پر ایک دفعہ پھر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 70 سے زائد کارکنان شہید ہو گئے۔ ابھی ان شہداء کا کفن میلہ نہ ہوا تھا کہ 26 مئی 1930 کو ایک انگریز افسر نے سردار گنگا سنگھ نامی ایک سرکاری ملازم کو اس کی بیوی اور 2 بچوں سمیت بڑے بازار میں گولی مار دی۔ گنگا سنگھ کی آخری رسومات میں ہزاروں لوگ جلوس کی شکل میں نکلے تو انگریز فوجیوں نے راستہ روک دیا۔ 10 مارچ سن 1931 کو گاندھی ایرونس معاہدہ ہوا، جس میں تمام سیاسی قیدیوں کو رہائی مل گئی، لیکن بادشاہ خان کو رہا نہ کیا گیا۔ گاندھی نے لارڈ ایرونس سے ملاقات کی اور اس سے بادشاہ خان کی رہائی کا مطالبہ کیا اور انکار کی صورت میں معاہدہ توڑنے کی دھمکی بھی دی۔
اس ملاقات کے بعد گاندھی جیل باچا خان سے ملنے بھی گئے اور انہوں نے انگریزوں کی شرائط بتائی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ خدائی خدمتگار تحریک کانگریس میں ضم کر دیں۔ باچا خان اس پر تیار نہیں تھے، لیکن صوبہ سرحد کے ایک اور لیڈر خان عبد القیوم خان نے پختون ولی کا واسطہ دے کر منا لیا اور یوں خدائی خدمتگار تحریک کانگریس میں ضم ہو گئی۔ گجرات جیل سے جب باچا خان قافلے کی صورت پشاور پہنچے تو ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب باچا خان کو سرحدی گاندھی کا لقب ملا۔ باچا خان نے آل انڈیا مسلم کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد شروع کر دی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ ان کی رہائی کے لیے صوبہ بھر میں ان کے پیروکار اور کانگریس کے لیڈروں نے زبردست مہم چلائی۔ 15,000 کارکن جیلوں میں جا پہنچے۔ سن 1932 سے سن 1934 تک باچا خان ہزارہ جیل میں پابند ثلاثہ رہے، لیکن رہائی کے بعد ان کے سرحد اور پنجاب داخلے پر پابندی لگا دی گئی، جس پر وہ گاندھی کے پاس چلے گئے۔ سن 1935 میں انگریزوں نے ہندوستان کو صوبائی خود مختاری دی تو ڈاکٹر خان صاحب اور باچا خان پر پابندی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر خان صاحب سرحد واپس آ گئے، لیکن باچا خان نے وہیں رہ کر اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ بمبئی میں سویڈیشی افتتاح کی نمائش کے موقع پر باچا خان نے دھواندار تقریر کی اور اسی تقریر کے جرم کی پاداش میں انگریز سرکار نے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلا دیا اور 3 سال کے لیے انہیں پھر سے جیل بھیج دیا۔ رہائی کے بعد باچا خان سن 1930 میں وطن پہنچے تو اٹک میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور جلوس کی صورت میں انہیں پشاور لایا گیا۔ سن 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو کانگریس نے اس کی حمایت کی۔ اس پر باچا خان ناراض ہو گئے اور انہوں نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر کے دوبارہ خدائی خدمتگار تحریک کے لیے کام شروع کر دیا۔ لیکن جب انگریزوں نے کانگریس کی تمام شرائط کو تقسیم کر لیا تو باچا خان ایک بار پھر کانگریس میں شامل ہو گئے۔ 8 اگست سن 1946 کو کانگریس نے جب ہندوستان چھوڑ دو کی قرارداد پیش کی تو انگریز سرکار نے ہندوستان بھر میں گرفتاریاں شروع کر دی۔ سرحد میں بھی پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور باچا خان ایک مرتبہ پھر جیل جا پہنچے۔ متحدہ ہندوستان میں ان کی یہ 7ویں اور آخری گرفتاری تھی۔ ان 7 سال کی گرفتاریوں کا دورانیہ 14 سال 6 ماہ اور 9 دن بنتا ہے، جو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، اور پھر ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ اگرچہ باچا خان متحدہ ہندوستان کے کٹر حامی اور تقسیم کے سخت مخالف تھے، لیکن جب کانگریس کی مرکزی کمیٹی نے تقسیم کے فیصلے کی توثیق کی تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ نہ صرف پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھا لیا بلکہ قائد اعظم سے ملاقات کر کے انہیں پشاور کے دورے کی دعوت بھی دی۔ لیکن پاکستان کی پہلی سالگرہ سے پہلے ہی باچا خان کا نیا سیاسی امتحان شروع ہوا۔ یہ بات ہے اگست 1948 کی۔ ریاستی سطح پر فیصلہ یہ ہوا کہ آزادی کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1948 کو منائی جائے گی۔ اس سالگرہ سے 2 روز قبل موجودہ خیبر پختونخوا اور اس وقت کے صوبہ سرحد کے شہر چارسدہ کے گاؤں باڑوا سے اطلاع آئی کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ خان عبد القیوم خان کی حکومت کی ایک مبینہ کارروائی کے نتیجے میں 600 سے زائد خدائی خدمتگار ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خدائی خدمتگار باچا خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس واقعے کے عوامل اور اسباب کو جاننے کے لیے ہمیں ایک بار ماضی میں پیچھے جانا پڑے گا۔ وہ کچھ یوں کہ سن 1936 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے بعد گورنر سرحد نے صاحبزادہ عبد القیوم خان کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، مگر جلد ہی عدم اعتماد کی ایک تحریک کے ذریعے ان کی وزارت کا خاتمہ ہو گیا اور صوبہ سرحد میں پہلی مرتبہ باچا خان کے بھائی خان عبد الجبار خان عرف ڈاکٹر خان صاحب کی قیادت میں خدائی خدمتگار تحریک کی وزارت قائم ہوئی۔ سن 1939 میں جنگ آزادی دوم سے متعلقہ انگریزوں کی پالیسی کے خلاف جب ہندوستان کی 8 صوبوں کی وزارتوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا تو اس میں صوبہ سرحد کی ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت بھی شامل تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد صوبہ سرحد میں ایک مرتبہ پھر خدائی خدمتگار تحریک کی وزارت قائم ہوئی اور ڈاکٹر خان صاحب ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ڈاکٹر خان صاحب کے دور میں ہی پاکستان میں شمولیت اور عدم شمولیت پر ایک ریفرنڈم بھی منعقد ہوا۔ خدائی خدمتگاروں کا مطالبہ تھا کہ ریفرنڈم میں ایک تیسرا آپشن بھی رکھا جائے، وہ ہو آزاد پشتونستان کا، لیکن انگریز سرکار نے یہ مطالبہ رد کر دیا، اسے تسلیم نہ کیا، جس پر خدائی خدمتگار تنظیم نے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم لیگ یہ ریفرنڈم بآسانی جیت گئی اور صوبہ سرحد پاکستان میں بآسانی شامل ہو گیا۔ پاکستان کے قیام کے وقت ڈاکٹر خان صاحب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، مگر فقط 8 دن بعد یعنی 22 اگست سن 1947 کو قائد اعظم نے ان کی وزارت کو برطرف کر دیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے 15 اگست سن 1947
1948 کو پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی تقریب میں شرکت نہ کی اور اس سے انہوں نے پاکستان کا وفادار نہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد خان عبد القیوم خان صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اپنی صوبائی حکومت کو گرانے کے باوجود باچا خان نے پاکستان کے خلاف مشکلات پیدا نہ کرنے کا اعلان کیا۔ یہی نہیں بلکہ مارچ 1948 میں باچا خان نے دستور ساز اسمبلی کے اجلاسوں میں بھی بھرپور شرکت کی۔ اجلاسوں میں پاکستان سے وفاداری کا عزم کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ ان کا پروگرام تخریبی نہیں بلکہ تحریری ہے اور خدائی خدمتگار تحریک بنیادی طور پر اصلاحی اور فلاحی تحریک ہے جسے انگریزوں نے سیاسی عمل اور کانگریس کی جانب دھکیل دیا۔ اپنی ذات سے متعلق شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے باچا خان نے قائد اعظم سے ملاقات بھی کی اور اپریل میں جب پانی پاکستان پشاور گئے تو چند سیاسی طالع آزماؤں نے ان کے کان میں یہ ڈال دیا کہ باچا خان اور ان کی تنظیم کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ 8 مئی سن 1948 کو باچا خان نے کراچی میں سیاسی کارکنوں کے ایک اجلاس میں شرکت کی اور جس میں ایک نئی سیاسی تنظیم پیپلز پارٹی کو تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ یہ پارٹی ایک آئینی اپوزیشن کی صورت پوری کرنے کے لیے تشکیل دی جا رہی تھی۔ باچا خان کے دیگر ساتھیوں میں ایم سید اور عبدالصمد خان اچکزئی شامل تھے۔ باچا خان اس نئی تنظیم کے صدر اور جی ایم سید اس کے جنرل سیکرٹری چنے گئے اور یہ فیصلہ بھی ہوا کہ خدائی خدمتگار تنظیم کا اپنا ایک تشخص برقرار رہے گا۔ حکومت نے 16 جون سن 1956 کو باچا خان کو پھر سے گرفتار کر لیا اور 10 جولائی سن 1956 کو خدائی خدمتگار تحریک کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ باچا خان کو سن 1957 کو رہائی ملی لیکن تب تک ایوب خان مارشل لا نافذ کر چکے تھے۔ 1962 میں ایوب خان نے جب ملک کو نیا آئین دیا تو باچا خان نے آئین کی بحالی اور مکمل جمہوریت کے لیے تحریک شروع کر دی جس کی پاداش میں وہ ساتھیوں سمیت ایک مرتبہ پھر گرفتار ہو گئے۔ بالآخر اموریت کا زوال شروع ہوا اور باچا خان رہا ہو گئے۔ رہائی کے بعد باچا خان علاج کے لیے برطانیہ گئے۔ برطانوی ڈاکٹروں نے انہیں امریکہ علاج کا مشورہ دیا لیکن امریکہ نے انہیں علاج کے لیے ویزا جاری نہ کیا۔ حکومت افغانستان کی درخواست پر وہ علاج کے لیے 1964 میں برطانیہ سے براہ راست مصر اور مصر سے افغانستان پہنچ گئے۔ 26 دسمبر سن 1972 وہ 8 سال جلا وطن رہنے کے بعد پاکستان آ گئے جہاں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ سن 1973 میں باچا خان کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی منتخب حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ سن 1974 میں باچا خان کو اپنے گاؤں میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس دوران باچا خان نے محسوس کیا کہ شاید اب ان کا پاکستان رہنا ممکن نہیں ہے اور جب وہ 13 اپریل سن 1975 کو تورخم کے راستے افغانستان جا رہے تھے تو انہیں ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا اور اس گرفتاری کے ایک سال بعد اگست سن 1976 کو انہیں رہائی ملی۔ مسلسل قید و بند مظالم تکالیف برداشت کرنے کے بعد ان کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ان کو فوری آرام کی ضرورت تھی۔ باچا خان بابا سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان میں ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ آرام کر سکیں، اس لیے وہ افغانستان چلے گئے۔ اس دوران انہوں نے 2 مرتبہ بھارت کا دورہ بھی کیا۔ وہ علاج کے لیے 2 ماہ تک روس میں بھی مقیم رہے۔ خراب صحت اور دونوں ٹانگوں کی معذوری کے باوجود انہوں نے ویل چیئر پر اپنا مشن جاری و ساری رکھا۔ باچا خان بابا سن 1987 میں دہلی کے دورے پر تھے جہاں پر جولائی 1987 کو ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ تقریباً 2 ماہ کومے میں رہے اور انہیں پشاور منتقل کر دیا گیا جہاں 20 جنوری سن 1988 کو وہ انتقال کر گئے۔ اس طرح عظیم قوم پرست رہنما کو ان کی وصیت کے مطابق افغانستان کے شہر جلال آباد دفن کر دیا گیا۔ افغانستان میں اس وقت گسن کی جنگ جاری تھی لیکن ان کی تدفین کے لیے روسی افواج اور افغان کمانڈو کے ساتھ مل کر ایک دن جنگ روک دی گئی۔ ناظرین، یہ تھے پختون قوم پرست لیڈر باچا خان بابا کی زندگی کی یہ داستان آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ داستان اچھی لگی ہے تو ہمارے فیس بک اور یوٹیوب اکاؤنٹ کو فالو کریں۔